دنیا کے سب سے عقلمند سیاستدان البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 میں جرمنی کے شہر میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے اس بات کو نوٹس کیا کہ ان کا سر باقی بچوں سے کافی بڑا تھا۔ اس کے باوجود بھی حیرت انگیز طور پر ان کا دماغ دوسرے لوگوں سے اتنا الگ تھا کہ آج بھی سائنسدان ان کی بنائی ہوئی تھیوری کے بنا کمزور ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان کے دماغ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آخر ان کے ذہن میں ایسا کیا تھا کہ جو اسے اس مقام تک لے آیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم البرٹ آئنسٹائن کی مائسٹیریس ایبلٹیز پر بات کرنے والے ہیں۔ جب البرٹ آئنسٹائن پیدا ہوئے تھے تب ان کا سر دوسرے بچوں کے مقابلے میں بڑا تھا۔ عموماً بچے 1 سے 2 سال کی عمر کے بعد بولنا شروع کر دیتے تھے، لیکن البرٹ آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بات نہیں کر پاتے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک جب وہ اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تب اس نے کہا تھا کہ سوپ زیادہ گرم ہے۔ اس کے والدین اسے اچانک سے غور سے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ اب تک کیوں کچھ نہیں بولتے تھے تب آئنسٹائن نے کہا، اب تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ البرٹ آئنسٹائن کی یہاں تک عجیب و غریب چیزیں ہی نہیں ہوئیں بلکہ بڑے ہونے کے بعد بھی بہت ساری ایسی عادتیں کافی الگ تھیں جن کے بارے میں جان کر ہر کوئی حیران رہ جاتا تھا۔ جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن کو ڈیٹ اور فون نمبرز کو یاد رکھنے میں پرابلم ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہیں خود کو بھی اپنا موبائل نمبر یاد نہیں رہتا تھا۔ ان سے کسی دوست نے ان سے اپنا موبائل نمبر مانگا تو آئنسٹائن نے اپنے پاس رکھے فون ڈائریکٹری سے اپنا موبائل نمبر ڈھونڈنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کے دوست نے ان سے کہا کہ آپ اپنا موبائل نمبر کیوں نہیں یاد رکھتے؟ تو آئنسٹائن نے ان سے کہا کہ ایسی چیز جو مجھے کتابوں میں یاد رکھنے سے مل جاتی ہے اس کو میں کیوں یاد رکھوں؟ آئنسٹائن کبھی بھی اپنے جوتوں کے اندر موزے نہیں پہنتے تھے کیونکہ ان کی ٹانگوں کی عمر اتنی بڑی تھی کہ بچپن میں ہی ان کی انگلیوں کی وجہ سے ان کے موزوں کے سوراخ ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے موزہ پہننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے جوتوں کو سلیسز بھی دوسرے لوگوں سے بندھواتے تھے کیونکہ انہیں لیسز باندھنا بھی نہیں آتا تھا۔ دوستو، آئنسٹائن ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے لیکن میں صرف ایک ایسا انسان ہوں جو کہ ایسا تصور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے اندر کیوریسٹی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ آئنسٹائن عقل مند تو تھے ہی بلکہ وہ بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت زیادہ کمزور تھے، اس لیے بچپن میں ان کی گنتی بیوقوف بچوں کی لسٹ میں کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ آئنسٹائن کے ٹیچر بھی انہیں پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سائنس کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے اور بچپن سے ہی آئنسٹائن کو کتابوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کے سامنے سائنس کی کئی ساری ایسی چیزیں پیش کی جس کے بغیر آج بھی سائنس کمزور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا دماغ بھی انہیں کچھ حیرت انگیز کارناموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ 18 اپریل 1955 میں آئنسٹائن کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پیتھولوجسٹ کے ڈاکٹر تھامس ہاروے نے آئنسٹائن کے خاندان کی اجازت کے بنا ہی ان کے دماغ کو ریسرچ کے لیے ان کے جسم سے نکال لیا تھا اور وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ اس حرکت کے لیے ڈاکٹر تھامس ہاروے کو جاب سے بھی نکال دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ان کے دماغ کی ریسرچ کریں گے تاکہ آنے والے دنوں میں سائنس اور سائنٹسٹ دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ لیکن ریسرچ کے لیے ان کو پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے کو آئنسٹائن کے دماغ کو ایک جار کے اندر قید رکھا۔ بعد میں آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ کی اجازت کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کو سرچ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا جس کا وزن 1230 گرام تھا، جو نارمل انسان کے وزن سے کافی چھوٹا تھا کیونکہ دراصل انسان کے دماغ کا وزن تقریباً 1400 گرام ہوتا ہے۔ جس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے برین کو 240 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ان کو دنیا بھر کے مشہور ریسرچرز کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ وہ اچھے سے دیکھ سکیں کہ آخر آئنسٹائن کے دماغ میں ایسا کیا تھا جو باقی عام انسانوں میں نہیں تھا۔
और इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोप बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच की जा सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसानों से ज्यादा सेल्स थे। आइंस्टाइन का दिमाग कासिलेबर कॉर्टेक्स के नाम का एक हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग से काफी अलग था। दरअसल ये लेरिकोर्टेक्स एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे मुश्किल दिमागी टास्क परफॉर्म करने में दिमाग का एक इंस्पेक्टर होता है, और यही एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि अजीबोगरीब तरीके से काफी अलग था। साइंटिस्ट्स का भी यही मानना है कि यही वजह है कि इनका दिमाग को दूसरे इंसानों से बहुत ही अलग सोचने के काबिल था। टेस्ट ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक फर्दर रिसर्च करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि इनके इस दिमाग में रेंकल पीरियडिक स्पिरिकल मिसिंग की वजह से इनके दिमाग का पेरिफेरल लोब नॉर्मल ब्रेन से 20% बड़ा था। साइंटिस्ट्स का यही कहना है कि इसी वजह से आइंस्टाइन के मैथमेटिकल स्किल और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी, और इनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से आइंस्टाइन की ब्रेन पार्ट्स मिलती थी। टेस्ट के मुताबिक आइंस्टाइन की कंसंट्रेशन दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में बहुत ज्यादा फॉर्म्स थी। आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मेट्रो म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर साइंस आइंस्टाइन के दिमाग एजेंसी 1% भी मुकाबल नहीं कर सकते। आइंस्टाइन मरते वक्त किसी ऐसी वैसी मशीन पर नहीं बल्कि टाइम मशीन के मंसूबे पर काम कर रहे थे। इसे यकीन था कि जो कुछ माजी में होता है या मुस्तकबिल में होने वाला हो, वो सब कुछ हमारी फिजा में पहले से ही नक्श होता है, और हम इस मशीन के जरिए माजी की गहराइयों में भी जा सकेंगे और मुस्तकबिल के नज़ारे भी कर सकेंगे। लेकिन इसकी मौत हो गई और यूं ये मंसूबा अधूरे का अधूरा रह गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस एपिसोड में आइंस्टाइन के जिंदगी के मुतालिक दिलचस्प हकाइक पर मबनी इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ताहम फैक्टिकल वेव के इस मुनफरिद चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे।